سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو آئی کل بڑی وائرل ہوئی ہے، یہ سنتے ہیں، اس پر پھر بات کرتے ہیں۔ جی فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ آپ کو آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چڑھا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے، ضرور کہیے۔ غدار کہنا ہے، ضرور کہیے۔ اشتہاری کہنا ہے، ضرور کہیے۔ ہائی جیکر کہنا ہے، ضرور کہیے۔ نواز شریف کے اثاثے جائیداد ضبط کرنی ہے، ضرور کیجیے۔ نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں، ضرور بنائیے۔ لیکن نواز شریف اپنے غریب اور مظلوم عوام کو ہمیشہ بے وقوف بناتا رہے گا۔ اچھا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں، خیر یہ جناب وہ تقریر ہے جو آج دوبارہ وائرل ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فیض حمید کو جو 14 سال کی سزا سنائی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مقدمے میں ہے اور فیض حمید باقی زندگی جو ہے وہ جیل میں گزارے گا، اور جو وہاں پہ حالات ہے جیل کے وہ بھی کچھ مختلف نہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں کہ اس پر ہم کوئی زیادہ بات کریں، مگر جو بات نواز شریف صاحب نے کی ہے اس پر میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب، فیض حمید نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، الیکشن چوری ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد آپ نے بھی تو وہ راستہ اختیار کیا، یا تو ہوتا یہ کہ آپ بھی الیکشن چوری نہ کرواتے، اور پھر فیض حمید نے اگر سیاست میں حصہ لیا تو 70 سال سے کس جرنیل نے سیاست میں حصہ نہیں لیا؟ ذرا اس کا نام مجھے بتا دیجیے، کسی ایک بندے کا نام بتا دیجیے، کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی سیاست کے بغیر نہیں چلتے۔ سب سے جو بڑی پارٹی، سیاسی پارٹی ہے، وہ اس کا وہی بنی ہوئی ہے، وہی لوگ آپ کو الیکشن جتوا کے لائے۔ اگر فیض حمید نے غلط کیا تھا تو آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ جس راستے پہ چل رہے، اب ایک جنرل کو تو آپ نے سزا سنوا دی، تو یہ جو جنرل ہیں باقی کے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ بھی تو روزانہ سیاستدانوں کے ساتھ سارا کچھ جو بھی معاملات ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ تو جناب جو کچھ انسان کے، پہلے اپنے آپ کو صاف کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے، اور آپ نے جو گیم ڈالی، جس طرح اب قوم کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ نہیں آپ لگا سکتے۔ جس طرح آپ نے لوگوں کو ننگا کیا، لوگوں کی ویڈیو بنا کے بلیک میل کیا، یہ بھی اخلاقی طور پہ مناسب نہیں تھا۔ جس طرح آپ نے یہ جرنیلوں کو قابو کیا، اور جو وہ چاہتے ہیں آپ ان کی بات مانتے ہیں، اور ترقیاں ایک دوسرے کی ہوتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کی تعریفیں ہو رہی ہے، تالیاں بج رہی ہیں، اور سمجھ سے باہر ہے کہ کون سی یہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے پاکستان میں۔ بھوک افلاس ہر طرف ہے، لوگوں کے جو حشر نشر ہوئے ہیں وہ میرا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے ہمارے پاس، مریم صاحبہ کی ہدایت پہ روزانہ جی ایک جو انسپیکٹر ہے وہ 100 چلان کرے گا، اور ہر بندے سے کہا گیا کہ جناب اتنے چلان ہمیں چاہیے، اتنے بندے چاہیے،
اور یہ بھی ایک جو آئی جی صاحب ہے ان کی آڈیو جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا، اور ان کو جب آپ اس طرح کی ہدایت دیں گے وہاں پہ وہ اچھے برے کی تمیز نہیں دیکھیں گے، پولیس کہے گی جناب ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں، ہمیں کیا ہے، کوئی غریب ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کس حال میں ہوتا ہے، اس کی جو بائک ہے اس کی حالت دیکھ کے اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ ہیلمٹ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، اور اگر اس کے پاس سارا کچھ بھی ہو اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس کا چلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، میں آج ہی دیکھ رہا تھا، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں وہاں پہ، وہاں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ایسی غربت و افلاس کی داستانیں ہیں کہ لوگ جو ہے بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، کبھی کسی کا چھوٹا سا بھی کاروبار آپ کو نظر آ جاتا ہے اسے تباہ کر دیا جاتا ہے، 7-10-20 لوگوں کو نیا کاروبار شروع کروا دیا جاتا ہے، 1000 کا جب تباہ کیا جاتا ہے تو 10-20 کا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور چل رہا ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو جناب ہماری یہ فوج جو ہے اس کے جرنیلوں نے نہ ان سیاستدانوں کو سمجھا، کل تک مشرف کے بیانات دیکھے تو وہ اس نے صاف طور پر نواز شریف صاحب کے بارے میں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو فرمایا تھا وہ بھی آپ سب کو یاد ہے، وہ بھی ایک جرنیل تھا، وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف تھا، موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو انہوں نے قابو کر لیا، اب وہ بھی خوش ہے کہ چلو جی میرا بھی جو باقی زندگی ہے وہ مزے کی گزرے گی، جس طرح مرضی میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، جو مرضی میں کروں، ظلم سے آپ روک نہیں رہے، بار بار دھمکیاں دی جا رہی، اور یہ بھی میں بتا دوں یہ عمران خان نشانہ بنائیں گے، فیاض حمید جو ہے وہ تو صرف ایک ویسے ہی انہوں نے یہاں پہ ایک فلم چلا دی ہے، لیکن جو اصل نشانہ ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گے، اور ہو سکتا ہے اسے بھی لمبی قید سنا دی جائے، موت کی سزا نہیں دیں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ موت کی سزا دی جائے گی تو یہ عوام بکھر جائے گی، تو عوام کو قابو میں کرنے کے لیے اپیل کر دی، اپیل چل پڑی، وہی بعض سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس، یہ والی گیم کریں گے، یہ لکھ لیں میری باتیں آپ۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی سزائے موت دیں گے، اتنے بے وقوف نہیں، یہ بھٹو کو سزائے موت دے کے اس کو ہیرو بنا چکے ہیں، اس کے بعد یہ غلطی نہیں کریں گے جرنیل ہمارے۔ تو اسی طرح 70-75 سال کی عمر کو وہ پہنچا ہوا ہے عمران خان، اور بندے کا کیا پتا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا کتنی عمر ہے کسی کی۔ تو یہ جو پولیس والے ہیں ان کے اندر تو رحم ہوتا ہی نہیں، ان کو تو اوپر سے آرڈر آیا، وہ ایک غلامانہ زندگی گزار رہی ہے، وہ کہتے ہیں جتنا ظلم ہم سے ہوتا ہے ہم کر دیتے ہیں، کوئی چپیڑے مار رہا ہے، کوئی 100 چلان، میں تو کہتا 100 چلان کے ساتھ ان کا ایک بندہ رکھو جس کا چلان کرو اس کو 10 جوتے بھی مارو، یہ قوم ہے اس قابل ہے، یہ بدبخت قوم ہے، اس کو لٹکا دو وہاں پہ، ذلیل و خوار کرو اس کو، وہ نہیں ہوتی وہ ڈگڈگی کیا ہوتی ہے، وہ جو ضیاء الحق نے لگایا ہوا تھا، وہ والا پروگرام کرو اس قوم کے ساتھ، ان کو کوڑے مارو، وہاں پہ ہر چوک پہ، ختم نبوت چوک پہ بھی کوڑے پڑے ہوں، دوسرے بھی لکشمی چوک، جتنے چوک ہیں وہاں پہ کوڑے رکھے ہوں، جو بھی یہ جس کا چلان کریں اس کو 10-20 کوڑے بھی ٹھوک دیے ذرا، تاکہ طبیعت سیٹ رہے ان کی۔ اس قوم کا دماغ ہلا ہوا ہے نا، اسی لیے تو یہ غلام بن گیا آپ، تو ان پہ ظلم تو آپ کا حق بنتا ہے، ان کے جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی چھین لو، بیکاری بنا دو قوم کو، فقیر بنا دو، پہلے ہی فقیر ہو، جس طرح آپ نے قوم کا حال کیا ہوا ہے، اور آ کے بتاتے ہیں بڑی ترقی کر رہے، اڑان آپ لوگوں کی ہے سر، آپ نے اڑنا ہے، قوم پہنچ چکی ہے وہاں پہ جہاں پہ وہ شیر افضل نیازی کہتا تھا، وہ قوم کا پروگرام جا چکا وہاں پہ۔ تو یہاں پہ جو آپ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، کل ایک شہباز شریف تقریر کر رہا تھا، پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ بھی کون سی ترقی، کہاں کی ترقی، غربت کی ترقی، افلاس کی ترقی، جھوٹ کی ترقی، فریب کی ترقی، رشوت کی ترقی، زنا کی ترقی، ہر چوک پہ وہاں پہ لاہور میں چلے جائے کسی پہ بھی لڑکیاں کھڑی ہیں، کراچی کھڑی ہیں، وہ کہتی آؤ جتنے مرضی پیسے دے دو، ہمارے تو حالات ایسے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ ترقی۔ اور وہ تالیاں مارنے والے صاحب بہادر بڑے خوش تھے کہ تالیوں سے ترقی ہوتی ہے، جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، یورپ میں آتے ہو دیکھا کرو انہوں نے ترقی کی ہوئی ہے، مگر یہاں آ کے آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یہاں کی ترقی دیکھو، ہر بندے کا عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پہ
کیا جاتا ہے؟ پولیس آپ کی ماں بہن کی گالی سے شروع ہوتی ہے اور کتنا بھی شریف آدمی عورتیں ہوں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ یہ ترقی آپ نے دی، یہ اخلاقی حالت دی قوم کو۔ پچھلے چند دن پہلے میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ ناصر مدنی کی بھی شامت آ گئی، کل کی خبر تو چل رہی ہے، ابھی پتہ نہیں کہ اس کی منجی ٹھکی ہے کہ نہیں ٹھکی، سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، اس نے بھی کہا تھا کہ یہ حکومت غیر قانونی ہے۔ تو میں نے اسی دن پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ اپنی خیر مناؤ، اور ہماری باتیں تو آپ کو پتہ ہے جو بھی بات ہوتی ہے وہ حقیقت میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان سیاستدانوں کے، ان جابر حکمرانوں کے جن کے پاس گورنمنٹ، ان کے دماغ کی سوچ سے سمجھتے ہیں کہ یہ اب کون سا کام ڈالنے والے۔ پاکستان میں رہ کے آپ ان کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، آپ سچ نہیں بول سکتے، جھوٹ آپ نے بولنا، یہ ہر پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ جو کچھ پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، میں ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں، ابھی آپ دیکھیں، ابھی تو 100 چلان موٹر سائیکل اور رکشہ سائیکل جو بھی ہے ان کے ہو رہے ہیں، آگے آگے دیکھیے کیا ہوگا۔ آپ کے جو کھانے پہ آپ کے جو آسانی سے کسی کو اگر کوئی داتا دربار سے بھی کھانا مل جاتا ہے، وہاں بھی یہ ٹیکس لگائیں گے، وہاں سے بھی کہیں گے پلیٹ پہ ٹیکس لگا دو ورنہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو مولویوں کو ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے، آرمی چیف کا کیا کام ہے مولویوں کو، مریم خطاب کر رہی ہے مولویوں کو، اور جاہل مولوی ہو، آپ نے یہ جو لوگوں کو ختم نبوت کا یہ چورن بیچنے پہ اپنا لگے ہوئے ہیں نا، اس سے باہر نکلو تو آپ کو ہوش آئے کوئی، کیونکہ آپ بھی لکیر کے فقیر ہو، آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، انسانیت کیا ہے، اور کس طرح لوگوں کے انسانی حقوق کا خیال رکھا۔ کل وہ سفیر چلا گیا ناروے کا، آپ کو بھی پتا سپریم کورٹ میں وہ مزاری کا کیس لگا ہوا تھا، اس پہ جی وزارت داخلہ نے، وہاں پبلک جا سکتی، وہ ایک پبلک کے روپ میں چلا جائے، یہاں عدالتوں میں پبلک پیچھے بیٹھ سکتی، آپ کی وہاں بیٹھ سکتی، سن سکتی، اور نہیں جی کیونکہ ہماری کرتوتیں نہ کوئی دیکھے کہ ہمارے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ تھی نا، اگر کوئی مہمان آئے تو اس کو تو آپ کو چاہیے عزت دینی، وہ جی ناروے کی ایمبیسی کو جی فوری طور پر یہ نوٹس دے دیا گیا کہ ہمارے ذاتی معاملات میں نہیں بولنا، اور جب پیسے لینے جاتے ہو، قرضہ لینے جاتے ہو، تو لوگ اس وقت تو آپ کی مدد کر دیتے کہ یار یہ مرنے والے ہیں، وہاں جا کے تو کہانیاں سناتے کہ ہمارے یہ حالات ہو گئے، تو وہ اچھا ہوا وہ دیکھ کے آئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، خود ہی مصیبت پڑ گئی، خود ہی عذاب آ گیا کہ یہ ناروے کا سفیر کوئی گیا ہے، وہ آگے بتائے گا کہ یہ ججوں کی حالت ہے، ان کے جو جج ہے وہ کتے کی طرح کیسے ڈیل کرتے ہیں لوگوں کو، کس طرح وہ خطاب بنے بیٹھے، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ اپنی حالت نہیں بدلنی، آپ یہاں آئے، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں یورپ کی کسی بھی عدالت میں، آپ پیچھے بیٹھ کے پورا کیس سنیں، یہ آپ کے آتے رہتے ہیں، سنتے ہوں گے، یہاں کوئی آپ کو نہیں روکے گا، کوئی آپ کو یہاں پہ منع نہیں کرے گا۔ تو جناب ہر چیز میں دو نمبری جب آپ نے کرنی، ہر چیز میں فراڈ، میں تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہے فراڈ ہے مکمل، جو ملک کی فراڈ پہ چل رہا ہے، بغیر فراڈ کے آپ چل ہی نہیں سکتے، تو ہم نے فراڈ چھپانے کے لیے اگر کوئی آ جائے تو آپ کو اپنی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی